بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین کرام، امید ہے آپ حضرات خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے حضرات پوچھتے ہی ہیں کہ ہم کلام عرب میں قرآن و حدیث میں فعل کس طرح پہچانیں گے، یعنی فعل کے پہچان کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ تو ان حضرات کے لیے خصوصی طور پر یہ آج کا درس ہے، وہ غور سے سنیں، سمجھے اور اس کا اجرا بھی کرے، دیکھے قرآن و سنت میں ڈھونڈے تو انشاءاللہ تعالیٰ فعل سمجھ میں آ جائے کہ فعل کیا ہے۔ دراصل میں فعل کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، اگر تعریف اور اس کے ساتھ کوئی ادات اور چیزیں سمجھنی ہے تو پچھلے والا درس آپ لوگ ضرور سن لیں۔ تو دیکھو فعل دراصل میں ویسے فعل کا معنی یہ کام، لیکن عربی میں اگر ہم عربی گرامر کو دیکھیں تو فعل کام کو نہیں کہتے ہیں، کام کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ فعل جو ہے فعل کی ایک خاص تعریف ہے، اس تعریف کی بنیاد پر ہم فعل سمجھیں گے۔ تو فعل اس کو کہتے ہیں کہ تینوں زمانوں میں سے، یعنی فعل ماضی، حال، استقبال میں سے کوئی زمانہ پایا جا رہا ہو، ایک شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بذات خود اپنا معنی دے رہا ہو، یعنی کسی اور چیز سے ملاتے ہوئے بغیر اپنا معنی بذات خود دے رہا ہو تو اس کو کہیں گے فعل۔ جیسے ضرب، تو ضرب ایک لفظ ہے اور اس کو ہم فعل کہیں گے۔ کیوں فعل کہیں گے؟ کیونکہ یہ ماضی زمانے پر دلالت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کا فائدہ بھی دے رہا ہے، یعنی اپنا معنی خود دے رہا ہے، کسی اور چیز کے ملانے کی ضرورت نہیں، خود اپنا معنی پورا کے پورا دے رہا ہے۔ اچھا، تو فعل کی کچھ علامات ہیں، اگر ہم نے اس علامات کو، ان علامات کو ہم نے سمجھ لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ فعل کا سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں فعل کی علامات سمجھنے کی طرف۔ تو فعل کی علامات یہ ہے کہ سین، اگر کسی لفظ کے شروع میں سین آ جائے اور اس کے بعد 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ، یا، تا، نون، الف، تا، یا، نون، 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو کہیں گے فعل۔ مثلا دیکھو سیقول، تو سیقول یہ سین آیا ہوا ہے، اس کے بعد یا آیا ہوا ہے، وہ 4 حروف الف، تا، یا، نون، اگر ان حروف میں سے چونکہ یا آیا ہوا ہے دوسرے نمبر پر، اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے یہ فعل ہے، کیونکہ سین شروع میں ہے۔ سوف آ جائے، سوف، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ مثلا سوف یضرب، سوف یضرب، یہ بھی حروف جوازم تھا۔ حروف جوازم کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں آپ لوگ سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ مختصر سے لم اور لمہ وغیرہ داخل ہو۔ مثلا لم یضرب، لم یضرب، یہ حروف جوازم ہے، لام تو جازمہ، اگر یہ داخل ہو تو یہ بھی فعل ہے۔ تائے ساکنہ، تائے ساکنہ، آخر میں تائے ساکن ہو رہا ہو، یہ والا تا، یہ والا تا اور ساکن، مثلا ضربت، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ امر، امر، مثلا اضرب، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ نہیں ہو، لا تضرب، تو دیکھو سین ہو، سوفا ہو اور حروف جوازم داخل ہو، تائے ساکن اخیر میں آ جائے، امر ہو یا نہیں ہو، تو اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے۔ اگر یہ علامات نہیں ہے، سین بھی نہیں ہے، سو بھی شروع میں نہیں، حروف جوازم بھی داخل نہیں ہے، حروف نواسب، ایک ہوتا ہے حروف نواسب، مثلا لن یضرب، یہ بھی داخل نہیں ہے، اور یہ تائے ساکنہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح ایک اور علامت ہے، وہ یہ ہے تائے فعال، تو اس کو کہتے ہیں، یعنی فعال تو کے وزن پر تو، آخر میں تو، ضرب تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اور اسی طرح امر، نہیں، یہ تمام کے فعل کی علامات ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے شروع میں سین، سوفا ہے، حروف جوازم ہے، حروف نواسب ہے، آخر میں تائے ساکنہ ہے یا تائے فعال تو ہے،
یا یہ امر ہے یا یہ نہیں ہے. اگر یہ ہے تو پھر فعل ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم اس میں ڈھونڈیں گے اسم کی علامات. اسم کی علامات اگر آپ لوگوں نے سمجھ لی ہے تو آپ پچھلے درس کو ضرور سن لیں تاکہ اسم اور فعل میں آپ لوگوں کو فرق بھی سمجھ میں آ جائے اور اسی طرح فعل کے سمجھنے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو. امید ہے فعل سمجھ کی علامات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ آئندہ ہمارے ساتھ رہیے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہم پڑھتے رہیں گے اور عربی گرامر کو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک لے کے جائیں گے. اللہ ہم سب کو دینی متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.